بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آن لائن لیکچرز کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کی استاد فوزیہ نسیم۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 25 ہے۔ آج ہم دہرائی کریں گے دوسرا ماہانہ ٹیسٹ کے سلیبس کے مطابق 2 فروری 2021 دن منگل کا۔ سلیبس آپ کے سامنے ہے۔ سلیبس برائے دوسرا ماہانہ ٹیسٹ 2021، سبق نمبر 19-20، الفاظ متصاعد مذکر مؤنث، نردبان اردو، صفحہ نمبر 49، 50، 55۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے آپ کو کچھ اس کے سلیبس کا آدھا حصہ دہرائی کروائی گئی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم اسی سلیبس کے بقیہ حصے کی دہرائی کروائیں گے۔ سبق نمبر 20، علم کی شمع۔ اس کے لیے آپ کو کاروان اردو کتاب کی ضرورت پڑے گی۔ علم کی شمع آپ کو پہلے بھی پڑھایا جا چکا ہے، کلاس میں آپ کو اچھی طرح سمجھایا بھی گیا ہے۔ میں آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو تھوڑا سا دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں سبق کو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لڑکی تھی شمع نام کی، اور وہ جو تھی کشمیر کے سرسبز پہاڑوں میں پیدا ہوئی۔ اس کے والدین غریب اور محنت کش تھے، اور لیکن وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ تھے۔ وہ اس کے والدین کی خواہش تھی کہ ان کے سب بچے اچھی تعلیم حاصل کریں۔ تو شمع جو تھی، اس نے 12ویں کے ایگزام دیے تھے۔ امتحانات دینے کے بعد اس نے ایک نوکری کی تلاش کی، اور اس کو ایک جگہ استانی کی نوکری مل گئی۔ وہ کشمیر کا ہی ایک اسکول تھا، اور بہت بلند و بالا پہاڑوں پہ وہ اسکول تھا۔ اور شمع جو تھی وہ بچپن سے ہی استانی بننا کی خواہش رکھتی تھی۔ وہ استانی بننا چاہتی تھی، کیونکہ اس کی جو پسندیدہ ترین استانی تھی وہ مس ریحانہ تھی، جسے وہ بہت پسند کرتی تھی، اور انہی کی طرح وہ بچوں کو مہربانی اور محبت سے پڑھانا چاہتی تھی۔ اور وہ بہت خوش تھی اپنی نوکری سے، کیونکہ اس کی نوکری سے اس کے گھر میں خوشحالی آ رہی تھی، اور اس کا خواب بھی پورا ہو رہا تھا، کیونکہ وہ خود خواہش رکھتی تھی بچوں کو پڑھانے کی، ان کو تعلیم دینے کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی پسندیدہ نوکری دی تھی۔ اسی طرح رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جس دن وہاں پہ تباہ کن زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے جو وہاں کے لوگ تھے بہت زیادہ ان کی وفات ہوئی لوگوں کی، اور بہت زیادہ تباہی پھیلی زلزلے کی باعث۔ اور یہ زلزلہ جو ہے وہ بہت مشہور زلزلہ ہے، 2005 کا تباہ کن، جس سے سمجھ لیں قیامت خیز وہ زلزلہ تھا، جس نے ہر چیز تلپٹ کر کے رکھ دی تھی، ہر چیز تباہ ہو گئی، بہت سارے لوگ مر گئے، یہاں تک کہ جس اسکول میں وہ لوگ تھے، شمع کا اسکول کی بھی جس کلاس میں وہ تھی، اس اسکول کے جو تھے وہ اسکول بھی مطلب اس کی چھتیں گر گئی، اور وہ جو تھے ان کا پرسان حال نہیں تھا، ان کو کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ کچھ بچے اسی میں زخمی بھی تھے، اور چونکہ آدھی چھت گر گئی تھی اس کلاس کی، اور وہ بچے جو تھے اس میں آدھے زخمی تھے، اور مر بھی گئے تھے کچھ بچے، اور کچھ بچے زندہ تھے، اور شمع بھی بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک امدادی کیمپ میں پایا، پھر وہ بچے پھول لے کر آئے۔ شمع کے گھر والے سارے ختم ہو چکے تھے اس زلزلے میں۔ بچوں، یہ ایک ایسا زلزلہ تھا جس کی یاد ایک تکلیف دہ یاد ہے۔ اتنی زیادہ اموات ہوئی تھیں کہ اس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ ایک رف اندازے کے مطابق 80,000 کے لوگ جو تھے وہ ختم ہو چکے تھے اس زلزلے کے باعث۔ بچے یتیم ہو چکے تھے، اگر بچے زندہ تھے تو ان کے ماں باپ نہیں رہے، ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی اولادیں نہیں رہیں، مطلب ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی رشتہ گنوا دیا تھا اس سلسلے میں، اس وہاں کے رہنے والوں نے۔ تو پھر علم کی شمع بننے کا فیصلہ شمع نے کیا۔ وہ جو بچے اس کے لیے پھول لے کر آئے، اور شمع سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گی، بقیہ زندگی، اس نے کہ اسی وقت وہ بچے اپنے ہاتھوں میں پھول لیے آئے، اور اس کو ایک امید، ایک احساس دلا گئے کہ زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی،
اور زندگی میں آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ یہی شمع کی یہ علم کی شمع کا پیغام ہے کہ اپنی زندگی کسی اعلیٰ مقصد کی طرف لگا دینی چاہیے۔ یہی علم کی شمع نے کیا، اور اس نے اپنی زندگی بچوں کی اور تعلیم دینے میں صرف کرنے کا فیصلہ کیا، اور بچوں کی یعنی اپنا مقصد، ایک اعلیٰ مقصد اس نے اپنے آگے رکھ لیا، بچوں کو تعلیم دینے کا۔ امید ہے یہ جو ہے علم کی شمع آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے سوالات کے جوابات آپ کی کاپیوں پہ موجود ہیں، وہ اپنے پڑھنے ہیں۔ آپ کو خالی جگہ پر بھی کے لیے آپ کو سبق ضرور پڑھنا چاہیے، اور جو چھلاوہ سبق نمبر 19 ہے اس کی بھی ریڈنگ کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے اس کو، اور تاکہ آپ کو اس کی خالی جگہ پر کرنے میں بھی آسانی ہو، اور MCQs کرنے میں مطلب آسانی ہو جائے۔ اب آج کے جو بقیہ جو لیکچر ہے، دوسرے لیکچر کی دوسرا حصہ جو ہے لیکچر کا، اس میں ہم نے صفحہ نمبر 49 نردبان اردو میں روزمرہ جو آپ کا اس کا سلیبس میں شامل ہے وہ کرنا ہے۔ روزمرہ اصل میں روزانہ بول چال کے اس انداز کو کہتے ہیں جو اہل زبان کا طریقہ بات چیت ہے، یعنی جو اہل زبان وہ لوگ ہوتے ہیں جو اعلیٰ قسم کی اردو بولتے ہیں، ان کی اردو شستہ اور سلجھی اردو ہوتی ہے، صحیح زبان بولنے والے، اردو کو بالکل صحیح بولنے والے لوگ جو ہیں اہل زبان کہلاتے ہیں، اور وہ ان کا جو انداز بول چال کا ہے روزانہ کا، اس کو ہم روزمرہ کہتے ہیں، اور اس طرح ہمیں غلطیاں درست کرنے میں ہماری آسانی ہوتی ہے۔ یہ ایک صفحہ ہے جو ہم پہلے بھی آپ کو لیکچر میں پڑھا چکے ہیں، آپ کو سمجھا چکے ہیں۔ عام بول چال میں ہم اکثر ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں جو کہ قواعد کی روح سے غلط ہوتے ہیں۔ درست الفاظ کا چناؤ جملے کو خوبصورتی اور درست مفہوم عطا کرتا ہے۔ آپ کے سامنے ورڈ بینک دیا ہوا، یعنی آپشنز دیے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ ان کو آپ نے اس میں سے صحیح جواب چننا ہے۔ میرے سے کوئی لفظ نہیں ہوتا، مجھ سے۔ اردو زبان میں ایک چیز خیال رکھیں، میرے سے یا اس قسم کے الفاظ تننے اور اننے ایسے الفاظ نہیں ہوتے۔ اردو ایک بہت سلجھی ہوئی، شائستہ اور مہذب زبان ہے۔ اردو میں بہت اچھی زبان کو اعلیٰ زبان کہا جاتا ہے اردو کو۔ تو اس نے مجھ سے پوچھا، یا مجھے یہاں کچھ کام ہے، یہ ان کا گھر ہے، انہوں کا نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا، جنہوں نے کام کیا ان کو مزدوری ملی، میں نے تم جیسے بہت آدمی دیکھے ہیں۔ جیسا نہیں آئے گا، مذکر مؤنث واحد جمع کا خیال رکھنا ہے آپ۔ تم سے تو کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ان کی کتابیں گم ہو گئی ہیں، امید ہے کہ تم بخیریت ہوگے، ہم تمہارے پاس کبھی نہیں آئیں گے۔ خیرات کرنا ثواب کا کام ہے، یہ کام میں نے نہیں کیا۔ برسات میں گلاب کی قلم لگاتے ہیں۔ قلم اصل میں مذکر اور مؤنث دونوں الفاظ انداز میں استعمال ہوتا ہے۔ قلم لکھنے والا مذکر ہوتا ہے، اور جو ہم پودوں کی قلم لگاتے ہیں وہ مؤنث ہوتی ہے۔ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا، قلم اور دوات میز پر رکھے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔